अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमतौर पर हम बात करते हैं सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, क्या फ़ैसले हुए, हुकूमत ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या कहा, ऐसे कौन से फ़ैसले हैं जिनसे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो सकता है और कौन से फ़ैसले ऐसे हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। लेकिन आज हम जो इशू जो आज मैंने उठाया है, जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, उस पर बदकिस्मती से ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत बात हो रही है और ना ही सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। मैं कल देख रही थी, खबरों में आया कि जी एक बच्चा टिकटॉक वीडियो बनाते हुए मौत के घाट उतर गया। उसकी वो फ़ोन की तरफ देख रहा था, उसका ध्यान ही नहीं था, साथ साथ गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी दरख्त के साथ टकराई और वो वहीं पे जाँ बहक हो गया। और वो गाड़ी की भी अजीब सी वो पिक्चर थी और बहुत ही वॉज वेरी पेनफुल। तो मैंने सोचा कि हमें इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अब ये किस्से बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि आपने कभी साल में कोई एक दो इस तरह के वाक़यात सुन लिए, अब आप आए दिन सुनते हैं कि बच्चे अपने एडवेंचर्स के चक्कर में जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी को इतना लाइट ले लिया लोगों ने, इतना लाइटली लेते हैं कि उनके नज़दीक बस वो जो एक इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर कि यार हमारा दिस इज़ हाउ वी नीड टू बी पोर्ट्रेड ऑन सोशल मीडिया, सो वो उनकी ज़िंदगी का एक वाहिद मकसद रह गया है। जिससे मुझे असद उमर साहब की एक बड़ी अच्छी बात याद आती है, जो उन्होंने तकरीबन आज से 2 साल पहले मुझे कही थी, और वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है बात। उनका कहना था कि हमारा जो बचपन था या हमारी जो जवानी थी वो आप लोगों के बचपन जवानी से बहुत मुख्तलिफ है। तो मैंने पूछा कि कैसे? तो वो कहने लगे कि हमारे टाइम पे किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती थीं, आउटडोर एक्टिविटीज़ थीं, हम खेलने शेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। अभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि आप लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग असल में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि दुनिया को लग रहा है या नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज़ सो ट्रू। हमें वाकई, अगर आप गौर करें, आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें, तो अब तो ये बात ही खत्म हो गई है ना कि आपने ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करना है या आपने अपनी ज़िंदगी से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होना है। अब आपका मकसद ये होता है कि बस मैं क्या ऐसा करूं कि फेसबुक पे डाल सकें, हम ट्विटर पे डाल सकें, इंस्टाग्राम पे डाल सकें, स्नैपचैट पे डाल सकें, हम दुनिया को दिखा सकें कि हम कितने खुश हैं। सो असल में खुश जेन्युइनली होने की बजाय दुनिया को यकीन दिलाने में हर शख्स मसरूफ़ है। इसमें हम सब शामिल हैं। एक्सटेंट मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी हद मुख्तलिफ हो सकती है कि कोई किस हद तक इसमें चला जाता है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हर शख्स इस दौड़ में लग गया है कि मैंने दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना खुश हूँ। तो मैंने आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं ऐसे तमाम वालिदैन जिनके बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसे मेरी वालिदा तो शायद ट्विटर के हवाले से मेरा भी कहें कि मैं हर वक्त ट्विटर पर लगी रहती हूँ, लेकिन खैर आई हैव अ लाइफ आउटसाइड ट्विटर ऑल्सो। आई मीन मुझे पता है कि मैंने अपना टाइम वगैरह कैसे मैनेज करना है, मैंने बाकी चीज़ें भी करनी है। और शायद इसकी वजह यह है नाज़रीन कि मैंने जो बचपन गुजारा है, और आप में से बहुत से लोग एग्री करेंगे कि आपका भी बचपन यकीनन ऐसा गुजरा होगा कि जिसमें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती थी, हमारी पीआर भी होती थी, हमारी सोशलाइजिंग भी होती थी, हम लोगों से भी मिलते थे, कुछ चीज़ें लोग हमसे सीखते थे, बहुत कुछ हम लोगों से सीखते थे, और वही चीज़ अब भी चलती आ रही है। सो इसमें वालिदैन के हवाले से मैं बहुत ज़रूरी आज बात करना चाहूँगी, और जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अभी की जो माएँ हैं उनका भी बड़ा कसूर है कि उन्होंने भी अपने गैजेट्स हाथ में पकड़े और साथ में बच्चों को भी गैजेट्स पकड़ा दिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पकड़ा दिए। यानी आप कभी बिल गेट्स हैं या ये आपको मार्क ज़करबर्ग की मैं आपको मिसाल दूंगी कि फेसबुक का फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, उससे बड़ा टेक जाइंट कौन होगा, उससे बड़ा डिजिटल दुनिया का जाइंट कौन होगा? उस शख्स ने अपने बच्चे को इस चीज़ पर नहीं लगाया। उस शख्स ने पाबंदी लगाई हुई थी कि तुम अभी इस एज तक जो है तुम्हारे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं आएगा। सो वो पागल तो नहीं है ना कि जो बाकी पूरी दुनिया को फेसबुक पे लगा के और अपने बच्चे को वो रोक रहा है। सो न सिर्फ ये बच्चों की आई साइट के लिए बहुत नुकसानदेह है, फ़ौरन ही उनको बस गेम्स पे लगा देना, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, थोड़ा खेलें कूदें, फ्रिस्बी के साथ खेलें, को बाहर जाएं, कुछ साइकिलिंग वगैरह करें। अभी तो ठीक है, कोविड क्राइसिस चल रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे इंशाल्लाह ये ओवर होता है
تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اپنی اورینٹیشن دیکھنی پڑے گی کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے، جس لائن پہ ہم نے بچوں کو لگا دیا ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ جب آپ نے اس کے ہاتھ میں الیکٹرانک گیجٹ پکڑا دیا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری تو تفریح کا سامان ہی ہے. ایک تو یہ بات. اچھا، دوسری بات ناظرین بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ پیرنٹس کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ، ٹھیک ہے ماں باپ سختی بھی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری امی، میرے بچپن میں نے اپنی امی کو سخت دیکھا ہے کہ وہ بہت سخت ہوتی تھی میرے ساتھ، ڈانٹتی بھی تھیں، کٹ چھٹ بھی پڑتی ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ہم نے دیکھا کہ ویسے ویسے امی بیسٹ فرینڈ بنتی گئیں. سو اس وقت آپ پٹھے سے پٹھا ترین کام کر لیں، آپ نے گاڑی کا ٹائر اڑا دیا ہے، آپ نے سگنل وائلیشن آپ سے غلطی سے ہو گئی، پولیس نے چلان کر دیا آپ کو، وغیرہ وغیرہ، یا تھوڑی مڈل ایج میں، تھوڑی آپ اس میں ہوتے ہیں، ٹین ایج میں ہوتے ہیں، نہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ بہت بڑے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کسی کی گھنٹی بجا کے آ گئے، کسی کے دروازے کی بیل بجا کے آ گئے، اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ امی کی تلاش میں کہ امی بجائیں. سو آپ اسی سٹیج سے بچوں کو سننا شروع کریں. آپ جتنا زیادہ اپنے بچے کو سنیں گے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو سنائے گا، اور اتنا ہی وہ کم ریلائی کرے گا ان لوگوں پر جو کہ اپیرنٹلی اس کے بڑے غمخوار ہیں، بڑے اس کے ہمدرد ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ایکچولی وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اپنے بچے کی جان آپ نے خود بچانی ہے. اور بہت سے بچے، میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں ٹیچر بھی رہ چکی ہوں. آج میں تھوڑا سا آپ کو سیاست سے ہٹ کے بھی بتاتی ہوں کہ سیاسی تجزیہ نگاری تو چلیں یہ بعد میں شروع ہوئی. اس سے پہلے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بہت کام کیا ہے، بھاگ دوڑ یہ وہ. جب بچے صرف کھانے پینے میں بزی ہوتے تھے تو میں مطلب ساتھ ساتھ کھا رہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ کبھی الیکشن کیمپینز میں، کبھی مطلب گراس روٹ پہ لوگوں کے مسائل سن رہی ہوں کہ کیا مسئلے ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا کنسرنز ہیں لوگوں کے. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں پاکستان کی عوام کی پلس سمجھتی ہوں کہ ان کو کہاں جا کے کیوں تکلیف ہوتی ہے، کون سا فیصلہ پاکستانی عوام کو خوش کرتا ہے اور کون سا فیصلہ ان کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے، جس پر بہت لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب پھر عوام سچی ثابت ہوتی ہے تو پھر وہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح کہہ رہی تھیں. سو اس وقت ناظرین جو میں نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ ایز اے ٹیچر میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا، میں نے سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے ہی پڑھا اور وہیں پہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر میں نے بیکن ہاؤس میں پڑھایا، بزنس اسٹڈیز پڑھائی میں نے او لیولس بوائز کیمپس میں. اب وہ لڑکے ہوتے تھے، اب مجھے تو قسمت ہی ایسی کہ ملے ہی ہمیشہ لڑکے اسٹوڈنٹس. لڑکیاں تو میری حسرت ہی رہی کہ کبھی لڑکیوں کو بھی پڑھاؤں. صرف آئی ریممبر مجھے پنجاب یونیورسٹی میں 2 سیکشنز ملے تھے ایک بیچ میں، جن کو میں نے اکنامکس پڑھائی تھی، لڑکیاں تھیں. ادروائز سب لڑکے. ایم بی اے ایگزیکٹو کو پڑھایا، وہ بھی لڑکے، بلکہ وہ آدمی ہوتے تھے 50 40 45 سال کے. اور کیا تھا، بیکن ہاؤس، اس میں بھی بوائز کیمپس تھا. پھر یہ کہ ہاں دیٹس پریٹی مچ اٹ. ایم بی اے ایگزیکٹو میں تھیں 4-5 خواتین تھیں جو کہ میری اسٹوڈنٹس تھیں، مجھ سے بڑی تھیں سب لیکن وہ میری اسٹوڈنٹس تھیں. سو میں نے ان تمام ایج گروپس کو پڑھانے کے بعد جو میں نے بالخصوص او لیولز اور یہ جو بی بی اے ایم بی اے ریگولر کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کو پڑھانے سے جو مجھے احساس ہوا وہ یہ تھا کہ یہ آپس میں گروپس میں بظاہر پھر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کتنے اکیلے ہیں اندر سے. اور کیوں اکیلے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کیوں اکیلے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کے ماں باپ نے اتنی اسپیس ہی نہیں دی کہ ان کا بچہ کھل کے ان کے ساتھ بات کر سکے. سو خدا کے لیے ہٹلر نہ بنے. آپ اگر بہت زیادہ ہٹلر بنیں گے، اور اگر آپ اپنے زمانے کے حساب سے دیکھیں گے کہ ساڑی تے جرت نہیں ہوتی سی کہ ابا جی نوں اسی اے دس دئیے، بچے نے اے کہہ دیتا، تو اگر آپ اسی پالیسی پہ چلیں گے تو آپ کا بچہ پھر آپ کو نہیں بتائے گا، وہ آپ کے ہمسائے کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہو کے انکل اسلم کو بتا دے گا، انکل منیر کو بتا دے گا، آپ کو نہیں بتائے گا. اسی طرح خواتین بھی، مطلب وہ خالہ جی کو بتا دے گی، کو اپنی پھپھی جان کو بتا دے گی بچی، آپ کو نہیں بتائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ڈانٹتی ہیں بہت زیادہ. سو تھوڑا سا بچے کے ساتھ اس کا دوست بن کے سوچیں، دوست بن کے چلیں. کیونکہ اس وقت ہماری یہ جو ساری فرسٹریشن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹک ٹاک کی ویڈیو کیوں بنا رہا تھا بچہ، سوچنے والی بات ہے نا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کیوں بنا رہا تھا؟ اپریسیشن کے لیے، اکنالجمنٹ کے لیے، اپروول کے لیے، کہ بس دنیا خوش ہو جائے، مجھے دیکھ کے واہ واہ کریں. سو وہی واہ واہ اگر اس بچے کو اپنے گھر سے مل جائے گی تو اس کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے رسک لینے کی؟ یہ باتیں بظاہر سننے میں بڑی معمولی لگتی ہیں لیکن ان پہ غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ، آپ کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوگا
تو آپ یقین کریں کہ وہ چھپ چھپ کے آپ سے چھپ کے سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جائے گا, آپ سے چھپ کے سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ نہیں کرے گا کہ مجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ سے چھپ کے وہ خودکشی نہیں کرے گا, آپ سے چھپ کے وہ ایسے لوگوں کو اپنے راز نہیں دے دے گا جو ساری زندگی اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں, کیونکہ یہ آپ نے اس کو یقین دلانا ہے. معاشرہ تو اس کو یہی کہے گا کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں, آپ نے یقین دلانا ہے اس حقیقت کا, کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کی مثال ماں کے پیار سے دی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. سو ماں باپ کے محبت میں کوئی, ان کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ یقین آ جائے گا جس دن, اس دن وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ بن جائے گا, اور وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ تب بنے گا جب آپ اس کے بیسٹ فرینڈ بنیں گے. سو پیرنٹس کے لیے میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا لمحہ فکریہ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اتنے اچھے دوست بن جائیں کہ وہ آپ کو بلاک نہ کرتا پھرے سوشل میڈیا پہ. وہ یہ نہ کہے او ہو ابو فیس بک پہ آ گئے ہیں, او ہو امی فیس بک پہ آ گئی ہیں, فٹافٹ بلاک کرو انہیں. نہیں, وہ خوشی سے آپ کو پوسٹ میں ٹیگ کرے, آپ اس کے اتنے اچھے دوست بن جائیں. اور مطلب ٹھیک ہے, ماں باپ کرٹیک بھی ہوتے ہیں بچے کے, بہت بڑے ناقد بھی ہوتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, بات درست ہے. آپ اس لیے تنقید کرتے ہیں تاکہ باہر کی دنیا اس کی تنقید نہ کرے. جو غلطیاں دوسرے نکال سکتے ہیں وہ آپ نکال لیتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ ایک خفت سے اور شرمندگی سے اور نقصان کرنے سے بچ جائے, اپنا نقصان نہ کر بیٹھے. آپ کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن آپ نے اپنے بچے کی ایگو ہرٹ کیے بغیر اس کو پیار سے بتانا ہے. یہ بہت بڑی غلطی اکثر والدین کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بچے کی ایگو نہیں ہے. یاد رکھیں, ہر انسان کی ایگو ہوتی ہے, اور ایگو سے بھی پہلے سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. سو کئی ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں او جی میں تو بہت ڈنڈے پہ رکھتا ہوں بچے کو, میں تو ایسے جوتے لگا کے رکھتا ہوں, اور میں کٹتا ہوں. یاد رکھیں یہ آج سے 30 40 20 سال پہلے تک یہ واقعی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی, اور جو نہیں, جس نے ابا جیسے جوتے کھائے ہوتے تھے, وہ اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی, یہ ہم میں سے نہیں ہے. اب معاشرہ بدل گیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے. سو اب آج کا بچہ کہتا ہے کہ جو ہمیں پیار سے محبت سے بلائے گا ہم اسی کے پاس جائیں گے. اور یہ خاص طور پہ جو بچیوں کی مائیں ہیں, میں ان کو تو خاص طور پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی بیٹی کی اتنی بیسٹ فرینڈ بن جائیں کہ اس کو کوئی بھی لڑکا, کوئی بھی آدمی جو اسے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس کو بیوقوف نہ بنا سکے, اسے پاگل نہ بنائے. آپ بتائیں کہ تم بہت خوبصورت ہو بھائی, آپ خود اپنے بچے کو بتائیں کہ تم سب سے حسین ہو, تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, بس تم یہ باتیں کرو تو تم میری سب سے اچھی بیٹی بن جاؤ گے, تم میری سب سے اچھے بیٹے بن جاؤ گے اگر تم یہ کر لو. تو آپ نے بچے کو پیار سے سمجھانا ہے تاکہ وہی باتیں باہر کے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہ استعمال کریں اس پر وہ حربے. اور اگین آخر میں یہی کہ اپنے بچوں کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پر بھی نظر رکھیں, بہت چھوٹی ایج میں اس کو سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرنے دیں. بھلے کوئی کر بھی رہا ہے, اگر آپ کرتے ہیں پاسورڈ شیئر کر لیں, بچوں کو ویسے بڑا انوائنگ لگتا ہے یہ, لیکن پھر بھی کر لیں. آپ اتنا اس کا اعتماد جیت لیں کہ آپ کر لیں, تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یہ میری سرویلنس ہو رہی ہے, بڑی میری نگرانی ہو رہی ہے. اس بچے کو یہ لگے کہ میری حفاظت کے لیے میری ماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے, میرا باپ مجھے سپورٹ کر رہا ہے. ان کی بونگیاں سنیں, ان کی گپیں سنیں, وہ جو مرضی خود کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, جیسے بھی آپ سنیں. بچوں کو بچپن سے لے کے کم از کم بھی 20-21 سال تک کی عمر تک نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بس سنتا جائے. ویسے تو مرتے دم تک انسان کی یہ نیچر ہے کہ اس کو کوئی سننے والا ہونا چاہیے, لیکن بالخصوص جو بچے کی شروع کے 20-22 سال کی زندگی ہے اس میں اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سو اس میں جو ماں باپ اپنا زبردست کردار ادا کر جاتے ہیں اور اپنے کانوں کو ہمت دیتے ہیں کہ وہ سن سکیں, اور اس کو نہ کہیں اچھا کتنی بار بتا چکے ہو, چھوڑو تم یہ بات, یہ مت کہیں, اس کو سنتے جائیں تاکہ جب کل کو آپ بوڑھے ہوں تو وہ آپ کی 1000 دفعہ سنی ہوئی باتیں بھی اتنے ہی شوق سے سنیں جیسے وہ پہلی مرتبہ سن رہا ہے. مجھے اپنی سجیشنز اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس پہ ہم کسی کا انٹرویو بھی کریں, کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو پرسو کرنا بہت ضروری ہے. اور اوپرا ونفری کو ضرور سنا کریں. ویسے تو سب سے بہترین یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے, میں جس صورت کا دل کرتا ہے تھوڑی سی آیات نکال کے دیکھ لیتی ہوں, پڑھ لیتی ہوں, تو ویسے ہی سکون آ جاتا ہے. وہ بیسٹ ہے, اس سے بڑی کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے ڈپریشن کا. لیکن یہ تو بیسٹ ہے, مطلب اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن ویسے اگر آپ نے کسی کو سننا ہو تو اوپرا ونفری کو ضرور سرچ کیجیے گا, OPRAH, اوپرا ونفری, WINFREY. اوپرا ونفری میری بہت بڑی مینٹور ہیں, ٹیچر ہیں, اور بڑی زبردست خاتون ہیں.
सो उनको ज़रूर सुनिएगा और ज़िंदगी की इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं उनसे. शी इज़ अ वंडरफुल वुमन. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने बच्चों के साथ हलीम और शफीक हो जाएं, मोहब्बत से पेश आएं. अब ये कोई वो नहीं रहा, फैशन में, ट्रेंड में नहीं रहा कि बच्चों को ज़रूर आपने मारना कुटना है. प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, ताकि आपका बच्चा अपने सारे राज आपके सामने यूं उंडेल के रखते जिस तरह हम अल्लाह ताला के आगे अपने राज रखते थे ना. तो बच्चा उस, जाहिर है माँ बाप के आगे भी बंदा 100% तो नहीं दिल खोल सकता, तो कम से कम 70% आपके आगे दिल खोल के रख दे. 100% तो सिर्फ अल्लाह ताला को प्रिविलेज हासिल है कि इंसान अपना दिल खोल के रख देता है अल्लाह के आगे. लेकिन अगर आपका बच्चा 60 से 70% भी अपना दिल आपके आगे खोल लेगा तो यकीन करें कि ना वो डिप्रेशन में जाएगा कभी भी इंशाल्लाह, ना वो कभी खुदकुशी करने का सोचना तो दूर की बात, इंशाल्लाह वो कभी कभी भी वो जिंदगी पे गिव अप नहीं करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होंगे, जो आप हैं भी. लेकिन ये आपको प्यार मोहब्बत से समझाना है, गुस्से की बजाय. पाकिस्तान जिंदाबाद.